اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم ہی کا تیسرا رکوع ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ سورہ مریم کے شروع کے اندر میں پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کو ذکر کیا گیا۔ آخر کے اندر میں یہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ ذکر کرو، بیان کرو کتاب کے اندر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کو یعنی حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے والی مجلسوں کے اندر میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور معبود مانا، اور یہودیوں نے ان کے اوپر میں تہمت لگائی، اور عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا مانا۔ مکہ کے مشرکین اور کفار نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانا، اور یہی مکہ کے مشرکین اور کفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جد امجد کہلاتے ہیں، بڑے دادا کہلاتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئے، انبیاء بنی اسرائیل سارے کے سارے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام
ان کو تو اللہ کے حکم سے یہاں جو آج مکہ مکرمہ ہے وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اور اولاد چلی یہ عرب کہلائے۔ جتنے بھی عرب لوگ ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ وہاں ملک شام کے اندر میں یعنی سیریا، فلسطین، جارڈن، لبنان، یہ جو ملک شام ہے، ملک شام کے اندر میں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل وہاں پر چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کو عبرانی زبان کے اندر میں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، یعقوب کے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کے بعد یعقوب اور یوسف اور ان کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے یہ سب کے سب انبیاء بنی اسرائیل کہلائے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آئے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر میں یہ عرب لوگ ہیں، اور ان کی نسل کے اندر میں صرف ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف وغیرہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، زکریا، یحییٰ وغیرہ جتنے بھی آئے، وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے تھے، خوشخبری سناتے تھے کہ سب سے آخر کے اندر میں ایک نبی آئیں گے کہ جن کا دنیا کے اندر میں آنا عالمی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، پورے عالم کے لیے نبی بنا کر کے ان کو بھیجا جائے گا، اور قیامت تک کے لیے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا جائے گا، ان کا دین آخری دین ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام اس نبی آخر الزمان کا انتظار کرتے تھے۔ اور پہلے پارے کے اندر میں ہے کہ ان کی مکہ کے مشرکین اور کفار کی یا بنی اسرائیل کی جب کافروں کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تھی تو کبھی جیتتے تھے اور کبھی ہار جاتے تھے، اور جب ہار جاتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ ابھی تو ہم ہار گئے، لیکن آخر زمانے کے اندر جو نبی آخر الزمان آئیں گے ان کی قیادت میں، ان کی رہنمائی کے اندر میں ہم تم سے لڑیں گے اور ہم جیتیں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ پہلے پارے کے اندر میں موجود ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی امتیں بنی اسرائیل کی نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن دراصل جب نبی آخر الزمان آئے تو بنی اسرائیل کے اندر میں آنے کے بجائے یہ بنی اسماعیل کے اندر میں آئے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل اور اولاد جو بنی اسرائیل کہلائی، اس کے اندر میں آنے کی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر میں آئے، یعنی عربوں کے اندر میں آئے۔ بس یہ وجہ تھی کہ حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی آخر الزمان کے اوپر میں ایمان وہ لوگ نہیں لائے، بنی اسرائیل جو ہے ان پر ایمان نہیں لائے۔ حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے کہ ہم جو نبی آخر الزمان کا انتظار کرتے تھے تو ہم یوں سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر میں وہ نبی آخر الزمان آئیں گے، یہ تو بنی اسماعیل کے اندر میں آئے، یعنی عربوں کے اندر میں آئے، اس کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہود اور نصارہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود اور نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طریقے سے پہچانتے تھے۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ جس خاندان کے اندر میں آنے کا انتظار کرتے تھے اس خاندان میں نہیں آئے، دوسرے خاندان کے اندر میں آ گئے۔ بہرکیف یہ اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہی لوگ عرب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا، جد اعلیٰ جد امجد بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے بھی بڑے ہیں اور بنی اسماعیل کے بھی بڑے ہیں، تو سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ قرآن کے اندر میں دوسری جگہوں میں ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اس لیے ہم یہودی ہیں۔ نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے اس لیے ہم نصرانی ہیں۔ اور مکہ کے مشرکین اور کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ مشرک تھے اس لیے ہم بھی مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ میں ہم شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی تردید کر دی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودیوں کا دعویٰ غلط، ما کان ابراہیم یہودیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، تو ولا نصرانیت قرآن نے انکار کر دیا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے۔ اب مکہ کے مشرکین اور کفار کا جو دعویٰ تھا ان کا بھی اللہ نے انکار کر دیا۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، یکسو ہو کر کے تابعداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے تھے، یعنی مسلمان تھے۔ اب یوں سمجھیں کہ عربوں کے بڑے یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور چونکہ مکہ کے مشرکین اور کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے اس لیے ہم ان کے دین کے اوپر میں چلتے ہوئے ہم بھی مشرک ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مکہ کے مشرکین اور کفار اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ملت پر چلنے والا بتاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام تو یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری اور فرمانبرداری کرنے والے تھے۔ اور مکہ کے مشرکین اور کفار اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنو۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب کے اندر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے اور نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ابا سے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ، لم تعبد، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع، ایسی چیزوں کی جو سنتے نہیں، ولا يبصر، اور جو دیکھتے نہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی کہ جو تم کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچاوے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس میں ایک علم آیا ہوا ہے، ما لم یأتیک، وہ علم آپ کے پاس میں نہیں آیا، فاتبعنی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اہدک صراطا سویا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا درست راستے تک۔ یا ابتی، اے میرے ابا،
ला ताबुदि शैतान, शैतान की इबादत मत करो। इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया, इसलिए कि बेशक शैतान ये रहमान का नाफरमान है। या अबती, ए मेरे अब्बा, इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबु मिनर रहमानी, बेशक मैं डरता हूँ कि तुझको या तुमको पकड़ लेगा अज़ाब रहमान की तरफ से। फ़तकून लिश्शैतानी वलिया, फिर तुम शैतान का दोस्त बन जाओगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा से ये अर्ज़ किया, फरमाया। तो इन आयात का ज़िक्र करने का मंशा और मकसद ये है कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार अगर ये दावा करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक थे, बुत परस्त थे, बुतों की इबादत करते थे, तो लोग ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को क्या कहते हैं, अपने बाप से क्या नसीहत करते हैं। इसके अंदर में अब थोड़ी सी तफसीर के साथ में चलते हैं। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, याद करो किताब के अंदर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। अभी मैंने बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ये जद्द अमजद कहलाते हैं, बड़े दादा कहलाते हैं, और सब नबियों के भी बाप और दादा कहलाते हैं। कुरान के अंदर में दूसरी जगह में भी है कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये एक उम्मत की हैसियत रखते थे। उलमाए किराम ने लिखा है कि जो सिफात सारे लोगों के अंदर में पाई जाती है, किसी के अंदर में एक सिफत, किसी के अंदर में दूसरी सिफत, किसी के अंदर में तीसरी सिफत, कोई भी इंसान सिफात के एतबार से कामिल और मुकम्मल नहीं होता। किसी के अंदर में कोई कमी है, किसी के अंदर में दूसरी सिफत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे सिफात पैदा फरमाए थे कि जो एक नबी के अंदर में हो और जो एक मोमिन के अंदर में हो और एक ताबेदार और मुसलमान के अंदर में हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम और दर्जा एक उम्मत का दर्जा दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अकेला मत समझो, एक मत समझो, उनकी हैसियत और उनकी ताकत एक उम्मत जैसी है, ये बड़े हैं। फिर अभी बताया कि ये कुरान नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर में पैदा हुए, यानी अरब, और कुरान अरबी के अंदर में नाजिल हुआ, अरबों के दरमियान में नाजिल हुआ, अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। तो बड़े दादा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इसलिए कुरान पाक कहता है कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का मज़हब है, इब्राहीम का मसलक है। अब यहाँ पर अगर सोचते हैं तो ये कहा जा रहा है, अरबों को कहा जाता है कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन है, और वाक़ियतन ये अरब जो लोग हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल हैं। तो अरब लोग तो ये औलाद हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इसलिए कहा, कुरान पाक ने कहा कि ये जो मज़हब इस्लाम है ये तुम्हारे बाप दादा इब्राहीम का दीन और इब्राहीम की मिल्लत और इब्राहीम का मज़हब है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन और मज़हब है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। अब एक तरफ देखते हैं कि कुरान पाक अरबों के ऊपर में नाजिल हुआ, अरबस्तान में नाजिल हुआ, तो वाक़ियतन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बाप हैं, उनके बाप दादा में से बड़े बाप दादाओं में से हैं। रूहानी तौर पर जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करे, अल्लाह को माने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और कुरान को माने, तो जाहिर बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके लिए भी रूहानी बाप है, मज़हब के एतबार से, दीन के एतबार से। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, याद करो किताब के अंदर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्यन, बेशक वो सिद्दीक थे और नबी थे। सिद्दीक
सिद्दीक का माना है तस्दीक करने वाला, यानी सच्चा बताने वाला। एक है सच बोलने वाला और दूसरा है सच बताने वाला, सादिक। एक आदमी सच बोलता है तो उसको सादिक कहा जाता है कि फलाना आदमी सच्चा है। और दूसरा है सिद्दीक। सिद्दीक यानी सच बताने वाला, तस्दीक करने वाला, मानने वाला। बाज़ लोगों ने ये लिखा है कि सिद्दीक उस आदमी को कहा जाता है कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर में कभी भी कोई गुनाह सादिर न हुआ हो, उसकी ज़ात से कोई भी गुनाह निकला न हो, उसने कोई भी गुनाह किया हुआ न हो, उसको कहा जाता है सिद्दीक। और अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम पर चलने वाला, इताअत और फरमा बरदारी करने वाला, इसको जो है सिद्दीक कहा जाता है। तो नबी करीम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सिद्दीक थे। सिद्दीक एक दर्जा है और मुफस्सिरीन और उलमाए किराम ने लिखा है कि ये रिसालत और नबूवत के बाद का दर्जा है। रसूल और नबी और उसके बाद का जो दर्जा है वो सिद्दीक का दर्जा है। ये सूरह मरियम ही के अंदर में आगे अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र फरमाया है कि ये ईसा इब्ने मरियम जिनका हमने किस्सा बयान किया और उनकी माँ मरियम व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी माँ मरियम जो है वो सिद्दीक़ा थी। काना याकुलानि ताम, कोई माबूद नहीं थे, हमारी और आपकी तरह दोनों खाना भी खाते थे। तो ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी सिद्दीक़ा कहा गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी सिद्दीक़ा का लक़ब दिया गया। और सिद्दीक़ा ये नबूवत और रिसालत के नीचे का दर्जा है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि सिद्दीक़न और नबीयन, नबी भी थे। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि जो नबी होता है उसका सिद्दीक होना ज़रूरी, जो रसूल होता है उसका सिद्दीक होना ज़रूरी। यानी कोई भी नबी ऐसा नहीं, कोई भी रसूल ऐसा नहीं कि जो सिद्दीक न हो। लेकिन सिद्दीक के लिए नबी होना ज़रूरी नहीं और सिद्दीक के लिए रसूल होना ज़रूरी नहीं। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक है लेकिन नबी नहीं है, अल्लाह के रसूल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत के अंदर में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात को पहले बयान किया कि सिद्दीक भी थे और नबी भी थे। और ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार, अगर तुम यूँ समझते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक थे और बूतों की इबादत करते थे, तो देखो इनका मामला इनके बाप के साथ में क्या हुआ। इद क़ाल लि अबीही, याद करो जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अब्बा से, या अबती लिमा ताअबुदु, ए मेरे अब्बा, लिमा ताअबुदु, क्यों इबादत करते हो, मा ला यस्माउ वला युबसिरु, ऐसी चीज़ों की कि जो न सुनते हैं न देखते हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि इन आयात के अंदर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप को तौहीद की दावत दी, वहदानियत की दावत दी, अल्लाह के एक होने की दावत दी, अल्लाह की इबादत की दावत दी और शिर्क की नफ़ी की दावत दी, बुत परस्ती से दूर रखने की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी। है बेटे और जिनको दावत दे रहे हैं वो है बाप। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि जो दाई किस्म के लोग हैं जिनका काम नसीहत करना, वाज कहना और लोगों को दावत देने का काम है, उनको चाहिए कि वो सामने वाले का इकराम करे, सामने वाले का एहतराम करे, अपने आप को छोटा समझे, सामने वाले को बड़ा समझे। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद हैं, बेटे हैं और उनका बाप आज़र ये बाप है,
لیکن بت پرستی کے اندر میں ہے، بتوں کی عبادت اور پوجا کرتا ہے، بلکہ بتوں کو بنانے والا یہ آزر تھا جو بتوں کو بناتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو دعوت اور تبلیغ کے کام کو انجام دیا، اور بڑے کے ساتھ میں کس اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا چاہیے اس کا بھی لحاظ رکھا۔ اور پھر ایک بیٹا اپنے باپ سے جب کوئی درخواست کرتا ہے اور اپنا کوئی کام اپنے باپ سے جب نکالنا مقصود ہوتا ہے، کام نکالنا چاہتا ہے، تو بڑے پیارے انداز کے اندر میں جو ہے اپنے ابا کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر میں یا ابتی ہے، یا ابتی، یہ یا ابی سے کام ہو جاتا تھا، یا ابی اے میرے باپ، تا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن علماء کرام لکھتے ہیں کہ یا ابی کے اندر میں اے میرے ابا، یہ جو یا تھی، یا اس یا کو گرا دیا اور اس یا کی جگہ کے اوپر میں تا کو ذکر کیا، اور یہاں سے یا گر چکا ہے، اس کے علامت اور نشانی کے طور پر یہاں پر زیر اور کسرہ باقی رکھا، یا ابتی اے میرے پیارے ابا، اے ابا جان، اور ایک ایک مرتبہ نہیں، تقریباً 4 مرتبہ ہے، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، 4 مرتبہ یا ابتی، یا ابتی کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد سے، اپنے ابا سے، یا ابتی اے ابا جان۔ اچھا، اس کے مقابلے کے اندر میں اگر بیٹے کو اگر کہنا ہے اے میرے بیٹے، تو یا ابنی سے کام چل جاتا ہے، لیکن پیار اور محبت کے اندر میں اگر عربی کے اندر میں بلاوے تو یا بنیہ کہا جاتا ہے، یا بنی، جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی قصے کے اندر میں ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرو، یا بنی اے پیارے بیٹے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے جب بات کرتے ہیں تو یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی 4 مرتبہ ذکر کیا۔ اس کے مقابلے کے اندر میں جب ان کے باپ نے جب جواب دیا، جیسا کہ آگے ہے، قال، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جواب دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑنے والے ہو، میرے معبودوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو اے ابراہیم، یا نام لے کر کے بلاتے۔ عام طور پر باپ اپنے بیٹے کو پیار سے اور محبت سے میرے بیٹے، میرے پیارے کہہ کر کے بلاتے ہیں، نام بہت کم لیتے ہیں۔ یہاں پر نام لینا یہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت ان کے باپ کے دل کے اندر میں کچھ بھی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر میں ان کے والد کا اکرام اور احترام کافی تھا۔ بہترین انداز کے اندر میں سمجھاتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ابا سے، یا ابتی اے پیارے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تم کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، یعنی بت، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہارا کچھ بھی وہ کام کر سکتے نہیں ہیں۔ یا ابتی اے میرے پیارے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس میں ایک علم آیا ہوا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس میں نہیں آیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ داعی کا یہ طرز ہونا چاہیے کہ اپنی بات کو بہترین انداز کے اندر میں پیش کرے، سامنے والے کی حقارت نہ کرے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یوں کہہ سکتے تھے کہ ابا تم تو ان پڑھ ہو، تم تو جاہل ہو، میں تو عالم ہوں، یہ کہہ سکتے تھے۔ باپ ہے اور بیٹے ہیں کہ بیٹا اگر پڑھا لکھا ہو تو باپ کو یہ کہے کہ بھئی آپ تو ان پڑھ ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے ادب اور احترام کے ساتھ میں ذکر فرمائی کہ یا ابتی اے ابا جان،
इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, मैं तो मेरे पास में तो एक इल्म आया हुआ है, यानी वही इलाही के ज़रिया से अल्लाह ताला ने एक इल्म मुझ पर उतारा हुआ है। मालम यातिक, वो इल्म आपके पास में नहीं आया, ये इल्म जो है ये आपके पास में नहीं है। लिहाजा उस इल्म की रोशनी के अंदर मैं कहता हूँ फत्तबिअनी, अगरचे आप हमारे अब्बा हैं, वालिद हैं, लेकिन आपको हमारी इत्तिबा करना पड़ेगी, हमारी पैरवी करना पड़ेगी। फत्तबिअनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। अहदी का सिरातन सविया, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा, सीधे रास्ते की रहनुमाई करूँगा। अब इसी के अंदर में तुम्हारी कामयाबी है कि तुम मेरी बात की इत्तिबा करो और मेरे बात की पैरवी करो। या अबती, ए अब्बा जान, ला ताबुदिश शैतान, शैतान की इबादत मत करो। इन्न शैतान कान लिर्रहमानी आसिया, बेशक शैतान ये रहमान के लिए नाफरमान है। दूसरी मर्तबा भी जब जिक्र किया तो फिर या अबती कहा, ये मेरे अब्बा जान। यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप ये तो बूतों की पूजा करता था, बुत बनाता था। शैतान की वो इबादत करता नहीं था या शैतान की पूजा करता नहीं था। या इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को दावत देते हैं, या अबती, या अब्बा जान, ला ताबुदिश शैतान, शैतान की पूजा मत करो, शैतान की इबादत मत करो। अब चूँकि बुतों की इबादत पर वरगलाने वाला और उभारने वाला शैतान था, तो गोया बुतों की पूजा करना और इबादत करना ये गोया शैतान ही की इबादत करने के दर्जे में है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब से कहा, या अबती ला ताबुदिश शैतान, ये अब्बा जान, शैतान की पूजा मत करो, इबादत मत करो। इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया, बेशक शैतान ये तो रहमान के लिए नाफरमान है। ये दो आयतें हैं, इन दोनों आयतों के शुरू के अंदर में या अबती है, और बिल्कुल एक अदब के साथ में, एहतराम के साथ में, इकराम के साथ में, या यूँ समझो कि तकरीबन वादा के अंदाज के अंदर में। अब फिर जो आगे वाला जो है, आगे वाली जो आयत है, इसके अंदर में वईद का पहलू इख्तियार किया। दावत और तबलीग के अंदर में वाद और वईद के ज़रिया से काम लेते हैं। या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्ने अखाफु, मैं डरता हूँ, अयमस्सक अज़ाबुन, कहीं तुमको छो लेगा, पकड़ लेगा अज़ाब। अज़ाबुन के अंदर में जो दो पेश हैं जिनको तनवीन कहते हैं, अरबी के अंदर में इसकी वजह से भी बहुत से माने बदल जाते हैं। अज़ाबुन, ये जो तनवीन है, इसको अगर ताज़ीम के माने के अंदर में लें तो अज़ाबुन का माना होगा बड़ा अज़ाब। अज़ाबुन, बड़ा अज़ाब। मिनर रहमान, रहमान की तरफ से कोई बड़ा अज़ाब तुमको पकड़ लेगा अगर तुम बुतों की पूजा करोगे, मेरी इत्तिबा और पैरवी नहीं करोगे, अल्लाह की बातों को नहीं मानोगे। फतकून लिश्शैतानी वलिया, तो फिर तुम भी शैतान का वली और दोस्त और कारसाज तुम भी बन जाओगे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अपने अब्बा के सामने बात पेश की, तो अब उनके अब्बा का जवाब, काला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा, अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से, बुतों से तुम एराज करते हो, रूगर्दानी करते हो, चेहरा फिर लेते हो। रागिबुन का माना चाहने का आता है, रगीब से रागिबुन का माना चाहने का आता है, लेकिन रागिबुन के साथ और रगीब के साथ, उसके साथ में अगर अन लग जाए, अन, जैसे कि यहाँ पर है, काला अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, यहाँ पर अन है तो इसका माना बदल जाएगा। अब रग़बत करने का माना नहीं होगा, छोड़ने का माना होगा, एराज करने का माना होगा।
अरागिबुन अंत अन आलिहती, क्या इब्राहिम तो मेरे माबूदों से रूगर्दानी करता है, चेहरा फेर लेता है। ये निकाह के खुतबे के अंदर में भी पढ़ा जाता है, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत है। फिर दूसरी एक लंबी हदीस है, इसके अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती, फमन रगिबा अन ये अन आया, अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, यानी मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, वो मेरा उम्मती नहीं है। तो रगीब का माना ये रग़बत करने का आता है, चाहने का आता है, लेकिन जब अन बाद में आता है तो उसका माना बदल जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से एराज़ करता है, लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। अब ये भूतों को बुरा भला कहना छोड़ दो, हमको समझाना छोड़ दो। भूतों की बुराई करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बाप ने उनको डराया, कहा लइल्लम तंतही, इससे अगर तू नहीं रुकेगा, किससे नहीं रुकेगा, भूतों को बुरा भला कहने से तू नहीं रुकेगा, लअरजुमन्नक, तो मैं तुझको संसार कर दूंगा, रज्म कर दूंगा। रज्म करने की बात पहले भी बताई थी कि ये शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर ज़ीना करे और ज़ीनाकारी उसकी साबित हो जावे 4 गवाहों के ज़रिया से, तो सीने तक का खड्डा खोद दिया जाता है ज़मीन के अंदर में, और फिर उसको गाड़ दिया जाता है और पत्थरों से मार मार करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है रज्मा। तो गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने यूं कहा कि लइल्लम तंतही, हमारे माबूदों को, भूतों को बुरा भला कहना अगर नहीं छोड़ोगे तो लारजुमन्नक, मैं तुमको रज्म कर दूंगा, पत्थर मार मार करके मार डालूंगा। वहजुरनी मलियन, और मुझे छोड़ दो मलियन, एक लंबे ज़माने तक। मलियन का माना लंबा ज़माना, लंबे ज़माने तक मुझे छोड़ दो, यानी आज से आइंदा हमारे साथ में मिलना जुलना बंद, हमको नसीहत करने की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ में रहने की ज़रूरत नहीं। वहजुरनी मलिया, लंबे अरसे तक मुझे छोड़ दो। तो दाई की तरफ से एक दावत हुई, और उस जिसको दावत दी गई वो अपना बाप था। उन्होंने क्या जवाब दिया ये आपके सामने बात आई। अब उसके बाद में फिर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप को क्या जवाब देते हैं। क़ाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, आप पर सलामती नाजिल हो। ये तो तर्जुमा हुआ। उलमाए किराम ने लिखा है कि ठीक है, मैं यहाँ से छोड़ करके चला जाता हूँ, घर भी छोड़ देता हूँ, और मैं तो तुम्हारे दीन पर, मसलक पर, बुत परस्ती पर मैं तो चलने वाला नहीं हूँ, और यहाँ से जाता हूँ, कभी भी आपको मुझसे तकलीफ नहीं पहुँचेगी। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलामुन अलैका कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि मुझसे तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। क़ाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलामुन अलैक, आप पर सलामती नाजिल हो। इसीलिए शरीयत के अंदर में, इस्लाम के अंदर में जो सलाम किया जाता है, तो ये सलाम करने का मंशर मकसद ये भी होता है कि मेरी तरफ से तुमको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, सलामती ही सलामती है। क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सअस्तग़फिरु लक रब्बी, अन करीब मैं तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगता रहूँगा। सअस्तग़फिरु, इस्तिग़फ़ार करूँगा, माफ़ी मांगूँगा। इन्नहु काना बी हफ़िया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मेरे लिए बड़ी मुशफ़िक़ है और बड़ी रहम करने वाली है।
میں استغفار کروں گا، تمہارے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ آگے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بت پرست باپ کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے، لیکن ایک زمانہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ بھئی اب تم اپنے باپ کی معافی اور اپنے باپ کے لیے استغفار نہ کریں، تو رک گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا۔ اعتزلکم، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں تم سے جدا ہو جاتا ہوں، الگ ہو جاتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم پوجتے ہو، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بھی میں الگ ہو جاتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے پروردگار کی عبادت کے اندر میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، امید ہے کہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے میرا پروردگار مجھے محروم نہیں کرے گا، بدبخت نہیں کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام چیزوں سے الگ ہو گئے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، دیا ہم نے ان کو، عطا کیا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں بھی بڑھاپے کی حالت ہی کے اندر میں یہ خوشخبری سنائی تھی اسحاق کی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بتایا تھا کہ عذاب کے فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی پہ جا رہے تھے، وہاں سے جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آئے۔ نوجوان خوبصورت شکل کے اندر میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، تو گئے اور بسڑا بھون کر کے لے آئے، عربوں کی مہمانی کے مطابق رکھ دیا۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا کہ بھئی کوئی دشمن ہو وہی نہیں کھا سکتا یا وہی نہیں کھاتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وہاں سے جب لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جب جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام وہاں پر کھڑی تھی اور بڑھاپے کی حالت کے اندر میں تھی، بڈھی تھی۔ تو جاتے جاتے فرشتوں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں بھی لڑکا پیدا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی فسقت، اس نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے چہرے کے اوپر میں مارا اور کہنے لگی کہ میں تو بانجھ ہوں اور بوڑھی ہوں اور میں بچہ جنوں گی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیدا فرمائیں گے۔ یہ 26 پارے کے اندر میں سورہ ذاریات کے اندر میں تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے باعزت مہمانوں کی بات تم نے سنی، تمہارے پاس میں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جو مہمان آئے تھے، باعزت مہمان تھے۔ اذ دخلوا علیہ، وہ مہمان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، یا سلام ہی کہا، فقالوا سلاما۔ یہ جب سلام کہا آنے والے مہمانوں نے، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے جواب کے اندر میں سلام کہا یا سلام کے جواب میں سلام کا جواب دیا۔
قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کچھ اجنبی لگتے ہیں، منکر اجنبی لوگ، منکر اور ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ کسی بستی کے اندر میں وہ جاوے تو بستی میں سے کوئی اس آدمی کو نہ پہچانتا ہو اور وہ آدمی بستی والوں میں سے کسی کو بھی نہ پہچانتا ہو، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ قوم منکرون، یہ کوئی نئے قسم کے لوگ لگتے ہیں، آج تک ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا نہیں۔ فراغ الی اہلہ، چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ فجاء بعجل سمین، ایک موٹا بسڑا جو ہے وہ بھون کر کے لے آئے۔ ہمارے یہاں تو پوچھتے ہیں نہیں، خاص کر کے سورت ضلع میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ چاہ پیوانا کہ نہیں پیوانا، پیوانا ہوئے تو ہی نہ کہہ دیں کہ نانت پیوی ہے نہیں۔ ہمارے یہاں تو خیر پھر بھی پوچھتے نہیں ہیں، تو عربوں کے یہاں یہ دستور تھا، بچڑا بھون کر کے لے آئے اور فرشتوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے رکھ دیے۔ فقربہ الیہم، ابراہیم علیہ السلام نے بھونا ہوا بچڑا ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو دیکھا کہ وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ مہمان ہیں تو مہمانوں کو کھانا چاہیے، اگر بھوک نہ بھی ہے تو ایک دو لقمہ تو لے آنا چاہیے میزبان کی اکرام اور احترام کے اندر میں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، جب مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی طرف سے اپنے دل کے اندر میں ڈر محسوس کیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مہمان نہیں ہے، یہ کوئی دشمن ہے، کسی اسکیم کے ماتحت یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ قالو، ان مہمانوں نے کہا، لا تخف، ڈرو مت، وبشروہ بغلام علیم، اور ان مہمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، بغلام علیم، جاننے والے لڑکے کی، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بغلام حلیم، بردبار لڑکا حلیم، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بغلام علیم، جاننے والے لڑکے کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ لڑکا پیدا ہوگا اور علم حاصل کرے گا تبھی تو عالم کہلائے گا، جاننے والا تبھی تو کہلائے گا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی اور فَسَقَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے کے اوپر میں تماچا مارا، اپنے چہرے پر تماچا مارا، ندامت کے طور پر اور افسوس کے طور پر چہرے پر تماچا مارا۔ وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، عجوز میں تو بڈھی ہوں، کھسٹ، عقیم بانج ہوں، ابھی تک تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اب بوڑھاپے کی حالت کے اندر میں بچہ پیدا ہوگا۔ قالوا کذالک، تو وہ مہمانوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ اب دیکھیں مریم علیہ السلام کے قصے میں، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر میں جب بھی ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کیسے لڑکا پیدا ہوگا، کیسے لڑکا پیدا ہوگا، اللہ کی طرف سے یہی کہا گیا، کذالک، قالوا کذالک، وہ مہمانوں نے یعنی فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بڈھی ہو، بڈھی رہو، بانج ہے، بانج رہو، بچہ پیدا ہوگا اور وہ بھی لڑکا پیدا ہوگا۔ قال ربکی، تیرے پروردگار نے فرمایا، انہو هو الحکیم العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ بڑی حکمت اور بڑا علم والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی کہاں تم کو بھیجا گیا ہے اور کیا معاملہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ان مہمانوں نے کہا کہ ہم کو گنہگار قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارتا من طین مسومتا عند ربک للمسرفین۔ یہاں سے پھر جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو بھیجا گیا ہے گنہگار قوموں کے اوپر میں عذاب دینے کے لیے،
یہ آیات میں نے اس لیے پڑھی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لڑکے کی خوشخبری دی وہ لڑکا جو تھا ان کا نام تھا اسحاق، جو یہ سورہ مریم کے اندر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کا تفصیلی تذکرہ ان آیات کے اندر میں بیان فرمایا۔ وَنَادَيْ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان چیزوں سے الگ ہو گئے جن کی یہ لوگ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ہماری طرف سے اپنی رحمت ان کو عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے اچھا تذکرہ رکھا، اچھا تذکرہ بنایا، علیہ اور بلند تذکرہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان انبیاء علیہ السلام کا اچھا تذکرہ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی نبی کا اچھا تذکرہ ہوتا ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل ہو یا اسحاق ہو یا یعقوب ہو یا یوسف ہو یا زکریہ یا یحییٰ، جو بھی ہیں ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند اور اچھا بیان فرمایا، اور یہ ان کے نیکیاں اور ان کے اعمال صالحہ کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں ان کا نام آج بھی باقی رکھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی عمارت بن جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی اور قبولیت کی دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا مانگی قبولیت کی، اور نبی بھی بھیجنے کی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے 4000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور قبول ہونے کا جو ظہور ہے یعنی ظاہر کب ہوئی دعا؟ 4000 سال کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ تقریباً 1500 سال یہ ہو گئے، یعنی 5500 سال، 4000 سال وہ اور 1500 سال یہ، تو 5500 سال گزر گئے۔ آج بھی ہم بیٹھ کر کے اللہ کے نبیوں کا، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد آگے والی آیات کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل عرض کیا جائے گا۔